کو یاد ہوگا اگرچہ کہ تاخیر ہو گئی ہے، گزشتہ جمعے تو میں حاضر نہیں ہو سکا، لیکن پھر بھی آپ کی یادداشت ماشاءاللہ ٹھیک ہے، تو اس لیے میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بات یاد ہوگی کہ میں حج کے حوالے سے بعض بنیادی باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اس میں جو حکمتیں ہیں، اس میں علم و دانش کی باتیں ہیں، اس کے بعض تقاضے ہیں، ان کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا ہے، آج بھی اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے حج کے آغاز میں اس کی نیت کے حوالے سے، اس کی تیاری کے حوالے سے کچھ باتیں کہی تھی، پھر گزشتہ نشست میں اس کے احرام کی وضاحت کی تھی کہ احرام کیا چیز ہے، اور یہ بھی عرض کیا تھا کہ پہلے جو احرام باندھنا ہے وہ عمرے کا ہے، اور پھر 8 تاریخ کو ہم چونکہ حج تمتع کرتے ہیں اس لیے حج کا اس دن احرام باندھنا۔ تو احرام کی تفصیلات کو بیان کرتے ہوئے میں نے طواف کی تفصیلات کو، اس کی کیفیات کو بیان کیا تھا۔ اس کے بعد کا سفر آج درپیش ہے۔ جب آپ طواف کر کے فارغ ہوتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ حجر اسود سے آپ اس کا آغاز کرتے ہیں اور حجر اسود پر اس پر ختم کرتے ہیں۔ 7 چکر ہیں طواف کے، اور پہلا چکر حجر اسود سے شروع ہوتا ہے اور آخری 7واں چکر وہ حجر اسود پر ہی آ کر ختم ہوتا ہے۔ جب حجر اسود سے طواف کا آغاز کرتے ہیں یا حجر اسود پر طواف کو ختم کرتے ہیں تو یوں تو اس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ حجر اسود کو آپ نے چومنا ہے یا اس کا استلام کرنا ہے، یعنی اگر تو ہجوم نہیں ہے، آپ کو موقع ہے تو آپ اس کو چومیں، اس کو چومنے کی میں بڑی خیر و برکت ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اس کو چومنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی اللہ کے دائیں ہاتھ کو چوم لے یا دائیں ہاتھ سے مسافہ کر، تو یہ گویا اللہ نے اپنا دایاں ہاتھ قرار دیا ہے اس کو۔ یہ آسمان سے آیا ہوا پتھر ہے، اور اس کو کعبۃ اللہ میں اتنے پتھر لگے ہیں، بس سارے وہ نہیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں لگے تھے، بلکہ ان میں کوئی بھی نہیں ہے سوائے حجر اسود۔ اسی حجر اسود ہی ایک وہ ہے جو یادگار ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یا حضرت آدم علیہ السلام کی، اور پھر اس کی یہ بھی ایک یادگار چیز ہے کہ اس میں کوئی پیغمبر ایسا نہیں آیا کہ جس نے اللہ کے گھر کا طواف کیا ہو اور اس نے حجر اسود کو نہ چوما ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس پہ ہاتھ پہ رکھے، اس کو چوما بھی، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ ہاتھ بھی رکھے، اس کو چوما بھی۔ اس لحاظ سے یہ پتھر نہایت خیر و برکت لیے ہوئے ہے، اسے جو آدمی بھی حضور کی سنت سمجھ کے اسے چومتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑی قدر و منزلت عطا کرتا ہے۔ اور یہ میں کسی اور نشست میں یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اس کے بارے میں مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے کہ حجر اسود کو ہم اس لیے چومتے ہیں کہ اس میں نفع و ضرر دینے کی کوئی صلاحیت موجود ہے، ایسی بات نہیں۔ یہ نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ کسی کو نقصان دے سکتا ہے۔ اس کو ہم صرف اس لیے چومتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حضور نے اس کو چوما تھا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بادائے توحید کا جو سب سے بڑا ایک شناسہ گزرا ہے یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اپنے دور خلافت میں جب حج کیا اور حج کرایا اپنی نگرانی میں، تو حجر اسود پہ آ کے رک گئے اور اس کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے سیاہ پتھر، تو صرف ایک پتھر ہے، نہ تو مجھے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اگر تجھے اللہ کے رسول نے نہ چوما ہوتا تو میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ رسول نے اس کی برکتیں عطا ذکر فرمائی ہیں اور اس کو چومنے کا حکم بھی دیا ہے، خود بھی اس کو چوما ہے، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر پیغمبر نے چوما، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اللہ کے بے شمار اولیاء گزرے ہیں، ابدال گزرے ہیں، اقطاب گزرے ہیں، انہوں نے اس کو چوما۔ اس لحاظ سے یہ ایک پتھر بہت مبارک پتھر ہے، لیکن چومتے ہم اس لحاظ سے نہیں ہیں کہ اس میں نفع و ضرر کی صلاحیت ہے، بلکہ اس لیے کہ اللہ والوں کی ایک پہچان ہے، ان کی شناخت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ جب ختم کرنے کے بعد اگر آپ کو موقع نہیں ہے تو پھر استلام اس کو کہتے ہیں کہ اس کی طرف ہاتھ کر کے چوم لیں اپنا ہاتھ۔ اگر آپ کے پاس چھڑی ہے تو آپ چھڑی اس کو لگا سکتے ہیں تو لگا لیں،
اس کی طرف ہاتھ لگا سکتے ہیں تو لگا دیں، نہیں ہاتھ لگا سکتے، اتنا ہجوم ہے جیسے آج کل ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف ہاتھ کر کے ہاتھ کو چوم لیں، اس کو استلام کہتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے، اور سارے حاجیوں کو یہ بتائیے بھی جو لوگ حج پہ جا رہے ہیں کہ جب آپ طواف کریں گے تو اس میں دھکم پیر اور زور لگانا اور دوسرے کو کندھا مار کر آگے بڑھنے کی کوشش کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، اللہ کے گھر کی یہ توہین ہے۔ وہاں تو بڑے ادب و احترام سے چلا جاتا ہے، سر جھکا کے دعائیں کرتے ہوئے آپ چلتے رہیے، اور چاہے رکن یمانی پہ رکیں، چاہے رکن شامی پہ رکیں، چاہے آقا حجر اسود پہ رکیں، یہ ساری رکنے کی دعائیں کرنے کی جگہ۔ اور اس میں حضور نے عام طور پہ دعا کی، اور ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ مصنون دعا ہے۔ باقی جتنی دعائیں ہیں وہ اللہ کے نیک بندوں کی ہیں، ان کو آپ یاد کر سکتے تو کر لیں، ورنہ یہی ایک دعا ہے جو حضور سے ثابت ہے، اور اس کو مسلسل پڑھتے رہنا چاہیے، لیکن سر جھکا کر بڑے ادب و احترام سے۔ یہ کبھی نہیں کرنا چاہیے کہ کسی آدمی کو چلتے ہوئے آپ کندھا ماریں، اسی اس میں عورتیں بھی ہوتی ہیں، ان کا احترام ملحوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے، ورنہ خیر اس کا تو خیر امکان ہی کوئی نہیں ہے کہ کوئی ان کے چہرے کو دیکھے، حالانکہ ان کا چہرہ ننگا ہوتا ہے۔ وہاں کوئی ایسا مفسدہ پیدا نہیں ہوتا جو عام طور پر مردوں و عورت کے اگر اجتماع ہوا آزادہ نہ تو اس میں ہوتا، اس میں وہاں کبھی نہیں ہوتا، اور آج تک کبھی نہیں ہوا، کبھی تاریخ میں نے نہیں پڑھا۔ لیکن احترام کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی احترام چھوڑ کر دوسرے سے آگے بڑھنا کی کوشش کرے گا، جیسے بعض لوگ گروپ بنے ہوتے ہیں، تو ان کا گروپ جب آگے بڑھتا ہے چلتا ہوا ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر، تو اگر ان کے درمیان میں کوئی آ جائے تو بس سمجھ لیجیے کہ وہ مارا جائے۔ اسے یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے، گناہ کبیرہ ہے، یعنی چھوٹا موٹا گناہ بھی نہیں، بہت بڑا گناہ۔ اسی طرح اگر آپ کوشش کریں کہ وہاں پہنچ کر دوسروں کو دھکا دے کے پرے کریں اور آگے بڑھ کر آپ حجر اسود کو چومنے کی کوشش کریں، اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ آپ حجر اسود کا استلام کریں، اس کو ہاتھ کر کے ہاتھ کو چومنے، کبھی اس کو چومنے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ بہت ہجوم ہوتا ہے۔ اسی آج کل کے دور میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے ایک دوست بتا رہے تھے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا کہ یہ جو الجزائر الجزیرہ وغیرہ کے کالے کالے لوگ جو آتے ہیں، تو یہ بعض دفعے ایک گروپوں کی شکل میں آتے ہیں، اور ویسے بھی قد و قامت میں بڑے ماشاءاللہ بلند ہوتے ہیں اور بڑے طاقتور ہوتے ہیں، تو یہ عام طور پر دائیں بائیں گراتے ہوئے دوسروں کو آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو وہ ہمارے پنجابی دوست نے انہیں دیکھا نا کہ ایک کالا آدمی مجھے دھکا مار کے گیا، تو انہوں نے کہا او کالے، میں تجھے سمجھتا ہوں ابھی، اب وہ طواف کر رہا ہے، اب اندازہ کرے آپ۔ تو میرے دوست کہنے لگے کہ میں بعد میں اس سے ملا، میں نے کہا یہ بھیا آپ کیا کر رہے ہیں، اللہ کا گھر ہے یہ، یہاں اس طرح غصے کا اظہار نہیں کرتے۔ اسی یہ بڑی ضروری بات ہے کہ آپ حجر اسود کا استلام کریں یا اس کو بوسہ دیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن دوسرے کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنا یا دوسرے کو دھکا دینے کی کوشش کرنا، دوسرے کو کندھا مارنا، یہ بہت بڑی بری بات ہے۔ یہ حضور نے اس کو گناہ کبیرہ قرار دیا۔ جیسے حجر اسود سے آپ آگے پڑھیں گے نا، دائیں طرف، طواف تو دائیں طرف ہوتا ہے، بائیں طرف نہیں، یعنی دائیں طرف ہم چکر لگاتے ہیں۔ اور یہ عجیب بات ہے، جس شخص نے سب سے پہلے کتاب الحج لکھی، مجھے میرے ذہن میں نام نہیں ہے ان کا، بزرگ گزرے ہیں، وہ جب آئے تو اللہ کے گھر کا اپنا ایک رعب ہے بڑا، جب اچانک، یہی وجہ ہے کہ جب جو آدمی باہر سے داخل ہوتا ہے نا، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ نگاہیں اٹھا کے داخل نہ ہو، تاکہ اللہ کے گھر پر اس کی نگاہ نہ پڑے۔ وہ بالکل جب حجر اسود کے سامنے پہنچ جائے پھر اللہ کے گھر کو دیکھے، تو جب وہ پہلی دفعہ نظر آدمی دیکھتا ہے نا، مبہوت سا ہو جاتا ہے۔ مجھے خود یاد پڑتا ہے کہ میں غالباً 1972 میں شاید پہلی دفعہ گیا، جب میں مدینہ یونیورسٹی میں گیا، تو میں خود ایک مبہوت سا ہو گیا تھا، اگرچہ سنبھل گیا میں جلدی، لیکن روب ضرور پڑتا ہے اس کا، یعنی یہ آدمی مرعوب سا ہو جاتا ہے۔ تو وہ اتنے مرعوب ہوئے کہ بجائے دائیں طرف چکر لگانے کے بائیں طرف چکر لگانے شروع کر دیے، اور کسی نے ان سے کہا کہ آپ نے فلاں کی کتاب نہیں پڑھی، انہیں کا نام لے کر کہا کہ آپ نے ان کی کتاب نہیں پڑھی،
انہوں نے صاحب لکھا کہ دائیں طرف چکر لگا رہے ہیں. جی آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ رو پڑے کہنے وہ کتاب تو میں نے لکھی. تو اللہ کے گھر کا ایک بڑا روب ہے, اللہ کا بڑا سادہ سا مکان ہے, یعنی ایک چوکور گھر کھڑا ہے کبا پہنے ہوئے اور سادہ سے پتھر لگے ہیں اس میں کوئی ایسی سجاوٹ اور آرائش کی چیز نہیں ہے. اس کے باوجود اللہ نے اس میں کشش بھی رکھی ہے. اس لیے حضور نے حکم دیا تھا کہ جب تمہیں اور کوئی کام نہ ہو, تھک جاؤ تم طواف کرتے ہوئے, تو آرام سے بیٹھ کر اس گھر کو دیکھا کرو, یہ بجائے خود ایک ثواب کا کام. اور اس میں کشش اتنی ہے کہ آدمی کا جی چاہتا ہے کہ میں اس کو دیکھتا رہوں. تو خیر کہنا یہ کہ یہ جب آپ اس سے آگے بڑھتے ہیں نا دائیں طرف, تو تقریباً میرے خیال میں 2.5 گز کا ایک حصہ ہے جو یعنی دروازے سے لے کر حجر اسود کے کنارے تک یا اسے تھوڑا سا پرے, یہ جتنا حصہ ہے نا اس کو کہتے ہیں ملتزم. یہ بھی بڑی مبارک جگہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے دیکھا کہ حضور بالکل بچوں کی طرح اس طرح ہاتھ پھیلائے ہوئے اس کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے, جیسے ماں کی آغوش سے بچہ چمٹتا ہے نا, حضور بالکل اس طرح اس دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے اس ملتزم کے ساتھ. اور کبھی دایاں رخسار اس پہ رکھتے تھے, کبھی بایاں رخسار رکھتے تھے, اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے, اور بار بار حضور دعائیں فرما رہے تھے اپنے لیے بھی اپنی امت کے لیے. تو دیر تک اس کے ساتھ چمٹے رہے. جب طبیعت ذرا بہتر ہوئی, سیرابی ہوئی, تو پھر آپ پیچھے ہٹے. اس لیے یہاں دعائیں کرنا, اس کے ساتھ چمڑنا, اس کے ساتھ رونا, اور کبھی اپنا گال دایاں رکھنا کبھی بایاں رکھنا, اور سینہ اس کے ساتھ لگانے کی کوشش کرنا, اور ہاتھ پھیلا دینا جیسے ماں کی آغوش میں بچہ پھیلا دیتا ہے. یہ ساری چیزیں یہ سنت ہے. لیکن اس وقت بھی یاد رکھیے اپنی نیت بالکل واضح ہونی چاہیے. آدمی اس کے ساتھ روئے بل کے سب کچھ کرے, لیکن یہ ذہن میں رہے کہ میں اللہ کے گھر کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر رہا, یہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا. مقصود خدا کا گھر نہیں ہے, مقصود اللہ خدا ہے. یہ ہندو جو اعتراض کرتے ہیں نا کہ ہم اگر بتوں کو پوجتے تم نہیں پوجتے, آخر جو گھر ہے وہ بھی ایک موتی ہے نا, تم اس کو سجدے کرتے ہو, اس کے ساتھ چمڑتے ہو, اس کو چومتے ہو, یہی کام ہم بتوں کے ساتھ کرتے ہیں. تو اب بتوں کو تو اپنا مسجود سمجھتے ہیں, اپنا معبود سمجھتے ہیں. ہم اللہ کے گھر کو اس کا گھر سمجھتے ہیں, لیکن معبود اور مسجود صرف اللہ کو جانتے ہیں. ہم جب دو دعائیں کرتے ہیں نا, اس میں یاد رکھو کہ اگر آپ وہاں جائیں نا تو آپ کو تعجب ہوگا کہ جو عرب ہیں وہ چکر لگاتے ہیں یا رب البیت یا رب البیت کہتے ہیں. تو وہ یہ نہیں کہتے یا بیتی یا بیت اللہ, بلکہ یہ کہتے ہیں اے رب, اے اس گھر کے رب. یا رب البیت کا معنی ہوتا ہے اس گھر کے رب. تو وہ ہمیں تو پکارتے اللہ کو ہیں, حالانکہ وہ طواف کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے گھر کا. اسی کا اللہ کو دیکھنا انسان کے بس میں نہیں ہے. اس دنیا میں ہم اس کا احساس تو کر سکتے ہیں, لیکن اس کو دیکھ نہیں سکتے, اس کو محسوس حواس خمسہ سے نہیں کر سکتے, اس کو چھو نہیں سکتے, اس کو پکڑ نہیں سکتے, اس کو سونگ نہیں سکتے. جب کسی طرح ہم اس کا ادراک نہیں کر سکتے, قرآن کریم یہ کہتا ہے لا تدرکہ الابصار, آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. ولا یدرکہ الابصار, لیکن وہ ساری آنکھوں کا ادراک کرتا ہے, ان کو گھیرے ہوئے. تم اس کو نہیں اس کو پا سکتے, لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا, وہ تو تمہیں جانتا ہے, وہ تو تمہیں یعنی تم اس کو نام لے کر پکارتے ہو, وہ خود اس کی ذات تمہارے ساتھ ہوتی ہے. وہ لطیف الخبیر, اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ لطیف بھی ہے, وہ خبیر بھی ہے. لطیف وہ ہوتا ہے کہ جب تک اس کے ساتھ ایک کوئی معمولی چیز نہ لگے نا, جیسے مثلا شیشہ ہے نا, اس کے ساتھ آپ گیرو لگاتے ہیں تو آئینہ بنتا ہے, اور اگر اس کے ساتھ گیرو نہ لگائیں, آپ اس کا کھڑا ہو کے دیکھیں گے نا تو آپ کو اپنی شکل نظر نہیں آئے گی, بلکہ آپ کا وجود وہیں رہ جائے گا, نظر آر پار ہو جائے گی. اس کو شیشہ کہتے ہیں. اور آئینہ کس کو کہتے ہیں؟ جس کا پیچھے گیرو لگا ہوتا ہے. اب اللہ کی ذات اتنی عظیم ہے, اس کا گیرو اتنا بڑا کہاں سے لا کہ جو اس کا ادراک کرا سکے. یہ دیکھو نا چمن, اس میں پھول کھلے ہوتے ہیں, اور آپ چمن میں داخل ہوتے ہو آپ خوشبو کا ادراک کرتے ہیں, لیکن یہ خوشبو کیا ہے؟ یہ تو اندیکھی چیز ہے نا.
یہ آپ کی ناک سے ٹکراتی ہے، یہ اس کا گیرو ہے، تب اس کا ادراک ہوتا ہے۔ اگر پھول پھیلتی رہے وہ خوشبو، آپ کی ناک اس کو نہ سونگے تو ظاہر کبھی اس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اسے لطیف چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کا گیرو کے بغیر ادراک نہ ہو، اور خبیر وہ ہوتا ہے جو سب کو جانتا ہے۔ کہا چونکہ وہ لطیف ہے، تمہارے حواس میں نہیں آتا، تمہاری عقل میں نہیں آتا، اور وہ چونکہ خبیر ہے، وہ سب کو جانتا ہے، اس لیے تم اسی طرح اس کو پکارو کہ اس کے گھر کا گرد اسی کو غالب نے آسان تو خیر نہیں کیا، ایسے ہی شاید اس کو آپ نہیں سمجھ کر پائیں گے۔ انہیں کہا تھا لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی۔ لطیف چیز کے ساتھ جب تک کثیف چیز نہ لگے، یہ گیرو ایک کثیف چیز ہے نا، ایک محسوس چیز، ایک گندی چیز، ایک محسوس کرنے والی چیز اس کے ساتھ نہیں لگتی، اس میں اس کا ادراک نہیں ہوتا کہ لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی، اور چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا۔ اب اس کو آپ سمجھ آئے تو بڑی آسان اچھی بات ہے۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ ہم اپنی نیت کو کبھی غلط نہ ہونے دیں، ہم اللہ کے گھر کے ساتھ اس کو اس کے ساتھ سینہ لگائیں، اپنا چہرہ لگائیں، روئیں دھوئیں، لیکن اصل میں یاد اللہ کو کریں۔ اب اللہ کو تو دیکھا نہیں جا سکتا، اس کا گھر تو سامنے ہے۔ اب عشق کا اظہار جو کچھ ہوگا وہ اس کے ساتھ ہی ہوگا۔ جیسے لیلا کا چاہنے والا مجنوں تھا، جیسے اس کے بارے میں کہانیاں بنائی گئی ہیں، وہ جب اس کے کوچے میں جاتا تھا اس کا طواف کرنے لگتا تھا، حتیٰ کہ اس کے کوچے سے کوئی کتا بھی چل کے آتا تھا اس کے پاؤں چومنے لگتا تھا۔ آپ اس کو بےہودگی کہیں، لیکن یہ عشق کی فراوانی ہے۔ تو یہ عشق جب زور کرتا ہے تو اس طرح کی حرکتیں ہوتی ہیں۔ تو خیر کہنا یہ ہے کہ ملتزم کے ساتھ چمڑنا اور اس سے وہاں دعائیں کرنا یہ قبولیت کی جگہ ہے۔ اس سے ذرا پیچھے ہٹے نا تو وہاں مقام ابراہیم ہے۔ ایک زمانے میں تو یہ بالکل دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا، پھر سیلاب آیا، اس میں بہہ گیا، اس کو تلاش کر کے لایا گیا، اب اس کو ایک کمرے میں رکھا گیا۔ کمرے میں لوگ جیسے ہمارے لوگ ذرا ظاہر ہے اتنے سمجھدار نہیں ہیں، وہ اس میں عرضیاں لکھ کے اسے ڈالنے لگے، یہ سمجھنے لگے کہ اس گھر میں ہی شاید نفع و ضرر کی قوت ہے، یہ سب کوئی دیتا ہے، اسی اس سے مانگتے تھے۔ اسی کچھ عرصہ پہلے ایک اس کے لیے باقاعدہ ایک پیتل کا ایک شیشے کا گلوب بنایا گیا، اس کے اوپر یہ پیتل چڑھایا گیا، یعنی اندر شیشے کا گلوب ہے، اس کے اوپر پیتل چڑھایا گیا، اور اس کے نیچے قدموں میں یہ پڑا ہوا ہے یہ پتھر، اور یہ آپ ٹی وی پر دیکھے ہوں گے، وہ اتنا اونچا ہے تقریباً زمین سے، وہ مقام ابراہیم۔ چونکہ قرآن کریم نے یہ کہا تھا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ یہ مقام ابراہیم کو تم نماز کی جگہ بنا لینا، اس لیے امام صاحب اس کے پیچھے یا اس کے آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے ہیں، جو امام کعبہ ہے۔ اور ہم جب طواف سے فارغ ہوتے ہیں تو اس کے بعد 2 نفل پڑھتے ہیں۔ 2 نفل پڑھنے کی جگہ یہی ہے کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو کر یا اس کے آگے کھڑے ہو کر یا اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو کر نفل پڑھیں۔ لیکن اب چونکہ ہجوم بہت ہوتا ہے، ایسے وہ ضروری نہیں ہے، اگر وہاں اتنا بڑا ہجوم ہے کہ وہ طواف کے اندر ہی آ گیا ہے اور طواف دور تک چلا گیا، تو جہاں طواف ختم ہوتا ہے وہاں جا کر آپ نفل پڑھ لیں۔ اس کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن جگہ اصل وہی ہے۔ یہ مقام ابراہیم یہ وہ پتھر ہے کہ جہاں ابراہیم علیہ السلام اس کے اوپر کھڑے ہو کر دیواریں چنا کرتے تھے، اور اس پتھر کی خصوصی یہ ہے، عجیب بات ہے اس میں، یہ کرامت کہہ دیجیے اس کے نبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جیسے جیسے دیوار بلند ہوتی گئی ویسے ویسے یہ پتھر اونچا ہوتا گیا۔ یہ گو کا کام کرتا تھا، یعنی تھا زمین پر پڑا ہوا ایک پتھر، لیکن آیا تھا جنت سے۔ اس پر پاؤں رکھ کر جب آپ کھڑے ہوتے تو جیسے جیسے میں نے عرض کیا کہ دیوار بلند ہوتی گئی ویسے ویسے وہ پتھر ہی بلند ہوتا گیا۔ اب وہ ظاہر ہے کہ عام سا ایک پتھر ہے تقریباً سرخ رنگ کا، اس کے اندر یہ نبوت کا جلال ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں اس میں دھنس گئے۔ یہ معجزہ بھی ہے ان کا اور نبوت کا جلال بھی۔ آپ اگر اس کو غور سے دیکھیں گے نا تو بالکل بوڑھ کی شکل کا لگتا ہے،
کہ اس کے اندر دونوں پاؤں اپنی انگلیوں سمیت دھنسے ہوئے، نشان ہے اپنا، بلکہ بعض جگہ کثرت استعمال کی وجہ سے اس کے اندر شگاف بھی پیدا ہو گئے، یعنی بعض جگہ پھٹن پیدا ہو گئی۔ ہو سکتا ہے کبھی جیسے حجر اسود بھی ایک زمانے میں ٹوٹ گیا تھا تو اس کو جوڑا گیا ہے اس کو رکھ کر، اور اس کو چاندی کی تارے ہیں جس کے ساتھ اس کو جوڑا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی پھٹن بڑھ گئی جو وقت کے ساتھ ساتھ اس کا امکان ہے تو ہو سکتا ہے اس کو بھی جوڑا جائے۔ یہ بہرحال یہ اللہ کے گھر کی ایک ایسی علامت ہے کہ حجر اسود کے علاوہ اگر کوئی باہر کا کوئی پتھر جو دیواروں کعبے کی دیواروں کے ساتھ نہیں لگا گیا لیکن باہر موجود تھا، یہ واحد پتھر ہے جو ابراہیم علیہ السلام کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ اور یہ دیکھ لیجیے کتنا بڑا ان کا معجزہ ہے اور کتنی بڑی علامت ہے یہ، کہ اس میں صاف طور پر میں نے خود دیکھا ہے، آپ بھی جائیں گے تو آپ کو اللہ کرے کہ آپ کو موقع ملے تو آپ غور سے اس کو دیکھیے گا۔ جب ہجوم ہو تو ظاہر اس وقت تو آپ نہیں دیکھ سکیں گے، لیکن جب حضور ٹل جائے رات کو کسی کے حصے میں تو آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کو نیچے پڑا ہوا پتھر ایسا ملے گا جس میں دونوں پاؤں اتنے دھنسے ہوئے ہیں کہ اب تو میں نے بتایا کہ ایک جوتے کی شکل کا لگتا ہے، اور اس میں انگلیاں تک کا نشانات موجود ہیں۔ اس سے جب آپ پیچھے ہٹیں 2 رکعت نماز پڑھیں گے آپ، پھر حکم یہ ہے کہ اب آپ آب زمزم پئیں، یعنی چاہے زمزم کا پانی۔ ایک زمانہ تھا کہ یہاں باقاعدہ بوکا ہوتا تھا، اس کے ساتھ پانی کھینچا جاتا تھا، حضور نے خود کھینچا تھا، اور حضور نے پیٹ بھر کے پیا بھی، آپ نے وہ اوپر بھی ڈالا۔ وہ زمانہ حضور کے زمانے میں یہی حال تھا۔ پھر ایک زمانہ آیا کہ اس جگہ کو پختہ کر دیا گیا، لیکن پھر بھی پانی خود نکالا جاتا تھا، لیکن اب اس کے اندر ٹیوب ویل لگا ہوا ہے۔ جب میں نے دیکھا ہے تو اس وقت ٹیوب ویل تو یعنی سامنے نظر آتا تھا، اس کے اندر جو پانی نکل رہا تھا وہ باہر گرتا تھا، اس کے آدمی اس میں اپنے ہاتھوں سے یا اپنے برتن سے اس کو پی لیتا تھا، لیکن اس کے بعد کچھ ہی عرصہ کے بعد زمین بوس کر دیا گیا اسے، اب وہ نظر نہیں آتا۔ اس کے اندر لگا ہوا ہے ٹیوب ویل، اب اس کا پانی خود نہیں لینا پڑتا، بلکہ میرے خیال میں حرم کی کوئی جگہ ایسی نہیں ہوگی جہاں اس کا پانی نہیں پہنچایا گیا۔ جگہ جگہ ٹھنڈے اپنے کولر پڑے ہوئے ہیں، جگہ اس کے ساتھ 2 طرح کے گلاس ہیں، ایک وہ گلاس ہے جن میں پانی پیا جاتا ہے، دوسرے وہی اب جھوٹے ہو جاتے ہیں تو دوسرے گلاسوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ یعنی بہت انتظام ہے اس حکومت کا، انتظام سے دیکھ کے حیرت زدہ ہوتا ہے۔ اور یہ ایسا نہیں کہ یہ وہاں تک یہ اس کی رسائی ہے، بلکہ مدینہ طیبہ میں مسجد نبوی میں بھی چاہے زمزم پہنچایا گیا، حتیٰ کہ جدہ کے بعض علاقوں میں بھی چاہے زمزم پہنچ چکا ہے۔ اور حیرت کی بات ہے کہ جب اس کا آغاز ہوا ہے تو وہ معمولی سا چشمہ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، لیکن وقت چونکہ تھوڑا ہوتا ہے اس لیے میں ذرا اس سے بچنا چاہتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو لے کے یہاں آئے تھے اور اللہ کا حکم تھا۔ ان کے ساتھ ایک تو کھجوروں کا ایک تھیلا رکھا اور ساتھ اس کے چھاگر رکھی پانی کی، اور اللہ کے سپرد کر کے چل دیے۔ اب وہ حیران پریشان کہ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ یہاں تو سوائے جنگل کے اور سوائے صحرا کے، سوائے ان پہاڑوں کے کوئی درندہ بھی نظر نہیں آتا، یہاں تو کچھ بھی نہیں، تو میں کیسے رہوں گی اکیلی جان؟ جب انہیں پلٹ کے دیکھا ہی نہیں، کوئی کافی دور چلے گئے، جب انہیں آواز دے کے پوچھا کہ آپ ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو انہوں نے سر ہلایا کہ ہاں بھائی، یہ سر ہلانے کی دیر تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر کوئی پریشانی کی بات نہیں، اللہ کبھی اپنے بندوں کو ضائع نہیں کیا کرتا، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکالے۔ چنانچہ وہ کھجوروں تھی وہ تو آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہوں گی یا ختم ہونے کے قریب ہوں گی۔ جو پانی تھا وہ یہی پینے والی تھی اور اسی سے ان کا دودھ بنتا تھا کہ غذا کھاتی تھی، پانی پیتی تھی، تو سینہ ظاہر ہے سینے سے وہ چشمہ ابلتا تھا، تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پلایا جاتا تھا، وہ دودھ پیتے بچے تھے۔
جب چھاتی خشک ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اب پریشان ہوئی کہ چلیے میں تو خیر جیسے کیسے گزارا کرنے کی کوشش کروں گی، نہ تو میں اللہ کو جان دے دوں گی، میرے نو مولود بچے کا کیا بنے؟ چنانچہ تلاش کرنے کے لیے کہ شاید کہیں کوئی جانور اڑتے ہوئے نظر آئے، تو جہاں بھی جانور اڑتے ہوئے نظر آئے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ وہاں کوئی چشمہ ہے۔ شیخ سعدی کا شعر بھی ہے کہ ہر جگہ چشمہ شیریں بود، مرغ و مور و مگس مگردائے، جہاں بھی کچھ ٹھنڈا چشمہ ہوتا ہے تو وہاں یہ چھوٹے موٹے جانور یہ تو وہاں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اس وقت پہاڑی تھی باقاعدہ یہ مروہ، اب تو صرف اس کی علامت کے طور پر اس کو اتنا سا رکھا گیا ہے کہ آدمی اس پر چڑھ سکتا ہے، اور یہ مروہ تو بالکل جھونپڑے کی طرح، صفا تو پھر بھی اونچی ہے اور مروہ بالکل ایک جھونپڑا ہی ہے، اس کے اوپر بھی جا کر آدمی چڑھتا ہے، اس کے اوپر بھی چڑھتا ہے، یہاں سے آغاز کرتا ہے وہاں جو صحیح کی جاتی ہے، جیسا بھی میں ذکر کروں گا۔ آپ جا کر صفا پر چڑھی، چار طرف دیکھا، کچھ نظر نہیں آئی، پھر نیچے اتر کر آپ قدم قدم چلنے لگی، پھر آپ نے یہ خیال کر کے کہ میرے لاڈلے کے پاس تو کوئی بھی نہیں ہے، آپ دوڑنے لگی، جہاں دوڑی تھی وہاں اس کے نشانات لگے جن کو مینین اخضرین کہتے ہیں، سبز رنگ کی بتیاں لگی ہوئی ہیں، وہ نشان ہے کہ یہاں وہ دوڑی تھی۔ پھر جا کر مروہ پر چڑھی، وہاں بھی کچھ نظر نہ آیا، اس طرح انہوں نے 3.5 یعنی 7 چکر لگائے۔ اس کو یہ چکر تو نہیں ہے، چکر تو خانہ کعبہ کے ہیں نا، جو پورا لگتا ہے تو ایک چکر بنتا ہے، یہ تو صفا سے مروہ تک ایک، مروہ سے صفا تک 2، اس طرح اس کو چکر کہتے ہیں، ہے وہاں سے 3.5 چکر۔ جب وہ مروہ میں تھی نا، وہاں سے ان کو سایہ سایہ ہمیں نظر آیا، اور باہر روایات میں ہے کہ پانی ابلتا ہوا نظر آیا۔ میں نے دونوں روایتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں کہ سایہ سا دیکھا یا پانی ابلتا ہوا، لیکن وہ جگہ اتنی ہے کہ وہاں سے شاید پانی ابلتا ہوا نظر نہ آئے، لیکن ان کی نظر تیز ہوگی، ہو سکتا ہے ان کو نظر آ گیا۔ وہاں سے جلدی جلدی وہ آئیں، اگر دیکھا کہ جہاں اسماعیل علیہ السلام پیاس کی شدت کی وجہ سے پاؤں رگڑ رہے تھے زمین پر، جیسے کہ جب بچہ روتا ہے نا تو زمین پر پاؤں مارتا ہے، اور وہ بھی شدت پیاس سے، تو ظاہرہ اور بھی بچہ روتا ہے، تو وہاں دیکھا کہ پانی ابل رہا، ایک چشمہ نکلا، وہاں سے سوتا پھوٹا ہے پانی کا۔ تو آپ چونکہ عبرانی تھی نا حضرت حاجرہ، تو آپ نے عبرانی زبان میں کہا زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ مطلب یہ تھا کہ اگر یہ ادھر ادھر پھیل گیا تو یہ تو ریت ہی ریت ہے، اور ریت میں ظاہر پانی جلدی گم ہو جاتا ہے۔ آپ نے زم زم کہا اور ساتھ ہی اس کی منڈیر بنانا شروع کر دی، اب بجائے پانی پھیلنے کے گہرا ہونا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ وہ کنواں بن گیا گہرا ہوتے ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اللہ میری بہن حاجرہ پر رحم فرمائے، انہوں نے منڈیر بنا دی تو یہ کنواں بن گیا، اگر وہ منڈیر نہ بناتی تو بہتا ہوا دریا بن جاتا، وہاں سے دریا نکلتا۔ یہ پانی جس کو ہم مائے زمزم کہتے ہیں، اور مائے زمزم سے نکلتا ہوا پانی آب زمزم ہے، یہ وہ پانی ہے کہ جس کو پینا اور جانا وہاں اس جگہ پر چل کر، اور یا جہاں بھی پانی میسر ہو تو وہاں جانا اور اس کو پینا، یہ اس طواف کے بعد کی ایک سنت ہے جس کو کرنا ضروری ہے۔ اچھا، یہ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، اس پانی کا مزہ تھوڑا سا کھاری ہے، ہم لوگ تو میٹھا پانی پینے کا عادی ہیں، یہ تھوڑا سا کھاری ہے، لیکن اگر اس میں برف ڈال کر، جیسے آپ ظاہر ہے کولروں میں لگا ہوتا ہے اور ہر جگہ ٹھنڈا پانی میسر آتا ہے، ٹھنڈا پانی پئیں تو اس کا کھاری پن نہیں محسوس ہوتا، بلکہ یوں لگتا ہے جیسے میٹھا پانی۔ اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو کچھ سمجھ میں آنے والی نہیں۔ ایک تو یہ کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چشمے ہیں نا وہ پتھر کے نیچے سے نکلتے ہیں، یہاں بھی نیچے پتھر ایک نظر آتا ہے، جب میں نے دیکھا اس کو کھلی آنکھوں سے پتھر نظر آتا ہے نیچے جس سے پانی پھوٹ رہا۔ اب اسی نکلتے ہوئے پانی سے انہیں ٹیوبر لگا کر تو باہر پانی نکالا۔
اس میں ایسی کوئی بات نہیں کہ یہ کہا جائے کہ کوئی کارخانہ دوائیوں کا اس میں سے پانی پھوٹتا ہے، کچھ بھی نہیں۔ اس کے باوجود حیرت انگیز بات یہ ہے کہ پرانی بیماریاں جو دوائیوں سے دور نہیں ہوتی وہ اس پانی پینے سے دور ہوتی۔ میرے اپنے دوست ایک ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بعض امراض کا شکار ہوں، اور میں نے ایلوپیتھک اور یونانی بھی ہر طرح کی دوائیاں آزما کے دیکھی ہیں، مجھے کبھی فائدہ نہیں ہوا، لیکن مجھے موقع نہیں مل سکا، میں وہاں دیر تک نہیں ٹھہر سکا، میں تو ظاہر وہاں 7 مہینے ہی رہا ہوں، اگر میں زیادہ ٹھہر سکتا تو میری بیماریاں دور ہو جاتی، بہت حد تک میری بیماریوں میں کمی آ گئی صرف ان پانی پینے کی وجہ سے۔ اور مزید اس میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اللہ نے اس میں غذائیت بھی رکھی ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف یہی پانی پیتا رہے نا اور کچھ نہ کھائے پیے تو یہ تو میں نہیں کہتا کہ وہ سیر ہو جاتا ہے، البتہ یہ ہے کہ اس کو قوت لا یموت میسر آتی ہے، یعنی اس کی جان نہیں نکلے گی۔ ایک آدمی جو بالکل نہ کھائے 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن کے بعد مر جائے گا، یعنی غذائیت کم ہو جائے گی، مر جائے گا۔ لیکن یقین جانی یہ صرف پانی پیتا رہے آدمی، ٹھیک ہے بھوک تو محسوس کرے گا لیکن اس کو موت کبھی نہیں آئے گی، اس لیے کہ جہاں تک قوت لا یموت کا تعلق ہے یہ ایسی غذا جو مرنے نہ دے آدمی کو، وہ اس میں اللہ نے رکھی ہے۔ اس لیے آپ صرف پانی پیتے رہیں تو آپ کبھی پیاس کی وجہ سے نہیں مریں گے، کبھی آپ کو ہلکانی، یعنی اس طرح نہیں کہ آپ کو کمزوری لاحق ہو جائے، آپ محسوس کریں گے اس پانی سے قوت آتی ہے۔ ایک تو یہ حیران کن بات، اور بعد لیبارٹری نے جا کر اس میں تحقیق بھی کی تو انہوں نے اس کی تائید تو کی کہ ہاں اس میں واقعتاً ایسی چیزیں ہیں، لیکن یہ کہ کہاں سے آئی ہیں یہ اس کا راز نہیں پا سکتے۔ دوسری چیز جو نظر آتی ہے نا وہ بھی حیرت انگیز ہے کہ دیکھو کوئی کنواں دنیا میں ایسا نہیں ہے جو کبھی نہ کبھی خشک نہیں ہوتا۔ حتیٰ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی اونٹنی جس کنویں سے پانی پیتی تھی، جب حضور جنگ تبوک میں گئے ہیں تو وہ کنواں اس وقت موجود تھا اور بالکل خشک تھا۔ یعنی کوئی کنواں دنیا میں ایسا نہیں ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا پانی کم بھی پڑ جاتا ہے اور خشک بھی آخر آہستہ سا خشک ہو جاتا ہے۔ یہ بیر عثمان، حضرت عثمان غنی جو خریدا تھا، میں نے خود دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم اب ہے یا نہیں، آپ وہاں جائیے اس کو دیکھیے، اور میرے عثمان کے نام سے مشہور ہے، وہ بالکل ایک خشک گڑھا سا بنا ہوا ہے، بس اور کچھ بھی نہیں، اس کے اندر کچھ بھی نہیں، بالکل خشک۔ ایسے بے شمار کنویں ہیں کہ 40 سال کے بعد 50 سال کے بعد 60 سال کے بعد 100 سال کے بعد 200 سال کے بعد آخر وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کو نکلے ہوئے دیکھ لیجئے ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کہاں، اور آج کتنی صدیاں گزر گئی۔ صرف یہی نہیں کہ خشک کبھی نہیں ہوا، حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ مکہ معظمہ کو بھی پانی دیتا ہے، جدے کو بھی دیتا ہے، مدینہ منورہ کو بھی دیتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے اور بھی سعودی عرب کے بعض علاقوں میں پہنچایا یا نہیں پہنچایا، یہ تو میں خود دیکھ کے آیا۔ اور پھر لاکھوں گیلن بھر بھر کے جو حاجی ساتھ لاتے ہیں، وہ ایک وقت میں یا چند وقتوں میں جو لاکھوں گیلن پانی وہاں سے نکلتا ہے، یہی اس کو خشک کرنے کے لیے کافی ہے۔ لیکن پانی کی کمی کبھی اس میں پیدا نہیں، ٹیوب ویل چل رہا ہے اور وہ پانی نکل رہا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ نہانے کا بھی وہی کام آتا ہے، وہاں یہ نہیں ہے کہ صرف لوگ پیتے ہیں، نہاتے بھی ہیں، کپڑے بھی دھوتے ہیں، حاجی خود یہ کام کرتے ہیں، اور دوسرے لوگ وہاں کے رہنے والے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہمارے یہاں سرکاری پانی ہوتا ہے جن کا عموم استعمال ہوتا ہے، ویسے ہی آب زمزم ہی ہوتا ہے۔ یہ اتنی فراوانی کے ساتھ پانی نکلنا یہ بجائے حیرت انگیز ہے، یہ سوائے اللہ کی قدرت کے اور کیا ہے۔ البتہ میں یہ بات آپ سے کہوں گا کہ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں یعنی ان کے پاؤں کے نیچے سے جو پانی نکلا، اس کے بعد وہ اور ان کا خاندان اس کا متولی رہا، لیکن ان کے سسرال تھے جس خاندان کے جو وہاں آ کر پہلے آباد ہوا تھا، پھر وہ لوگ اس کے متولی ہو گئے۔ ان کے زمانے میں مجھے نہیں معلوم انہوں نے کیا غلطی کی یا کیا حرکتیں کی اس طرح کی، کیونکہ وہ بہرحال حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان تو نہیں تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کا نہیں، یہ بالکل بند ہو گیا۔
حضرت عبد المطلب کو خواب میں نظر آیا کہ یہاں بیر زمزم ہے، چنانچہ آپ نے کھدائی کی، اندر سے کنواں نکلا ہے۔ اس وقت سے لے کر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اس سے پہلے بھی مجھے نہیں معلوم کتنی صدیاں یہ رواں دوا رہا ہے، اس کے بعد آج تک پھر اس کو کبھی بند ہونے کا موقع نہیں ہے، یا کبھی وہ بند نہیں۔ بلکہ یہاں سے یہ پانی پینے کے بعد اور اس کی سعادتیں حاصل کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو آگے ظاہر ہے کہ آپ نے صحیح کرنی ہے، اور صحیح کہاں سے کرنی ہے؟ شروع ہونا ہے صفا سے، کیونکہ قرآن کریم نے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کہا ہے، اور پہلے صفا کا ذکر کیا۔ ایسی حضور جب تشریف لائے ہیں، جو آپ نے حجۃ الوداع کیا اس میں، تو آپ نے اسی صفا سے فرمایا، یہ آیت پڑھی ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہا اللہ نے قرآن کریم میں صفا سے آغاز کیا ہے، میں بھی اپنی سعی کا آغاز صفا سے کروں، چنانچہ آپ نے بھی صفا سے آغاز کیا۔ یعنی اسلام کا حکم ہی ہے کہ صفا سے آپ اس کا آغاز کریں اور مروہ تک چلتے جائیں۔ اس میں صفا پر اتنا چڑھے آپ، اتنی سی تھوڑی سی بلندی پر، کہ جس سے اللہ کا گھر نظر آنے لگا۔ ایسی آپ پہ حکم یہ ہے کہ ہر حاجی کو چند قدم اوپر چڑھنا چاہیے اور اس کو نظر رکھنی چاہیے کہ کہاں اللہ کا گھر نظر آتا ہے۔ جب اللہ کا گھر نظر آئے تو وہاں سے آپ سعی کی نیت کریں اور پھر وہاں کھڑے ہو کر اللہ سے دعا مانگیں، جو بھی آپ مانگنا چاہتے ہیں وہ اب اللہ سے مانگیں گے تو اللہ، یہ وہ ان جگہوں میں سے ہے جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، وہاں سے اتر کر آپ چلنا شروع کریں اور جائیں گے آپ مروہ کی طرف، اور یہ اس کے درمیان میرے خیال میں، مجھے صحیح نہیں معلوم لیکن میرا خیال ہے کہ دو فلان کا فاصلہ تو ہوگا، لیکن اسے یاد نہیں۔ اس کے درمیان میں جا کر نا، جہاں حاجرہ بھاگی تھی، میں نے عرض کیا تھا اس سے پہلے کہ میلین اخضرین ہیں، دو اوپر ٹیوبیں لگی ہوئی ہیں، ادھر بھی اور آگے چل کر جہاں، یعنی اتنا ہی سمجھو کہ جیسے یہ مسجد سے تو خیر علاقہ بڑا ہے، ہسپتال جتنا کہہ لیجیے لمبا، اتنا سا علاقہ ہوگا، جہاں وہ بھاگتی ہوئی تیز تیز قدموں سے چلی۔ وہاں حکم یہ ہے کہ حاجی وہاں پہنچ کر دوڑنا شروع کر دیں، یعنی تیز تیز قدموں سے چلیں۔ یہ نہیں کہ جیسے تیز ہم دوڑتے ہیں ہاکی کھیلتے ہوئے، اس طرح نہیں، تیز تیز قدموں سے چلیں، لیکن عورتیں بالکل نہ چلیں۔ کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے جس کو اسلام نے باقی رکھا، اور وہ تو دوڑی تھی، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں عورتوں کو یہ نہ چلیں؟ یہ حضور نے روکا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حاجرہ تنہا تھی، ان کی پنڈلیاں کھڑی ہوں گی دوڑتے ہوئے تو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اب جب ظاہر ہے کہ جب ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں یہ دوڑیں گی نا، تو دوڑتے ہوئے آدمی کے جسم کا کچھ نہ کچھ حصہ کھلتا ضرور ہے۔ اس کا مطلب یہ سطر کھلتا ہے، پاؤں کے ٹخنوں تک تو سطر ہے عورت کا، پورا جسم سطر ہے اس کا، سوائے ہاتھوں کے، سوائے چہرے کے اور سوائے پاؤں کے، باقی سارا جسم سطر ہے، جس کا ڈھانپنا ضروری ہے، اور غیر آدمی کی نگاہ اس پر نہیں پڑنی چاہیے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو ایسی کشتیاں بھی دیکھتے ہیں جس میں عورتیں کشتیاں لڑتی ہیں، اور ٹی وی پر فری سٹائل کشتیاں ہوتی ہیں جس میں بالکل ننگ ڈنگ سے ہوتے ہیں، صرف ایک لنگوٹی باندھی ہوتی ہے پہلوانوں نے۔ اور پھر یہ کہ آپ تو ماشاءاللہ اب میچ دیکھتے ہیں ہاکی کے، لڑکیوں کے، اور وہ ٹی وی پر آتے ہیں، اور سکولوں میں زیادہ ٹیچر بھی دیکھتے ہیں بڑی دلچسپی سے، اور اس میں عورتیں تھرکتی ہیں، مٹکتی ہیں، لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، اور ان کا ظاہر سطر کھل جاتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہم سب بھی برداشت کرتے ہیں۔ جو قوم اس کی برداشت کرنے کی عادی ہو گئی ہے نا، ان کو یہ مسئلہ سمجھانا آسان کام نہیں۔ اب آپ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ وہاں عورتوں کو اس لیے منع کر دیا گیا کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ براہنہ نہ ہونے پائے، اس لیے وہاں عورتیں نہیں تو دوڑتی۔ لیکن جب ہم نے اپنی تعلیم کے ذریعے سے سرے سے عورت کو عورت نہیں رہنے دیا، مائی منڈے بنا دیا، تو اب یہ مسئلہ کیسے سمجھائیں گے؟ اقبال مرحوم نے، اس نے محسوس کیا اس کو، انہوں نے کہا تم جو پڑھتے پڑھاتے ہو نا، مجھے ڈر ہے اس بات کا، انہوں نے کہا مباش ہے من ازا علم کے خانی کہ از وہ روح قوم میں می تباہ کشت۔ انہوں نے کہا جو کوئی پڑھتے پڑھاتے ہو نا، اس کو بے خوف ہو کے نہ پڑھنا
اس سے تمہاری قومی روح کچلتی جائے گی. جو نظام تمہیں تعلیم دیا گیا ہے نا، نظام تعلیم، اس سے قومی، اس مسلمان قوم کی، مسلمانوں کی جو اپنی قوم ہے، اس کی ایک روح ہے، کہا اس میں کچلتی جائے گی اس کو. آپ مسلمان کے طور پر باقی نہیں رہیں گے، ہاں بطور انسان کے باقی رہیں گے. اسی اور ماشاءاللہ آج طاہر القادری صاحب نے یہ فرمایا ہے، میں آج اخبار میں پڑھ کے حیران ہی رہ گیا. انہوں نے کہا کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ میں جتنے سکول کھولوں گا وہ دینی مدارس نہیں ہوں گے، بلکہ سیکولر بنیادوں پر کھولوں گا. وہ عالم دین ہے ماشاءاللہ، اور میرے تو کلیگ رہے ہیں یونیورسٹی میں. جن کا اندازہ کریں آپ کتنا بگڑ جاتا ہے آدمی، اور پیسے کی جب حوث ہوتی ہے تو آدمی کیا سے کیا ہو جاتا ہے. اب وہ ماشاءاللہ سیکولر سکول کھولیں گے ایک عالم دین ہو کر، اور وہ دینی تعلیم کا سکول نہیں کھولنا چاہتے. یہ تو ان کے الفاظ ہیں، میں وہ بھی کو دوہرا رہا ہوں. تو اقبال نے یہ کہا تھا کہ جو آپ کچھ پڑھا رہے ہیں نا، اس سے تو آپ کی قومی روح کچلتی جاتی ہے، اور اصل وہی روح ہے کہ جو آپ کو باقی رکھتی ہے. اقبال کی ایک نظم ہے، شاید آپ نے پڑھی ہو یا نہیں، ابلیس کی مرض سے شورا. تو اس نے ابلیس کی زبان سے یہ بات کہلوائی، ابلیس کی زبان سے. اس نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں، جانتا ہوں میں کہ مومن حامل قرآن نہیں ہے، وہی سرمایہ داری بندہ مومن کبھی. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. کہتا میں سب کو جانتا ہوں، عصر حاضر کے تقاضوں سے ہے لیکن مجھ کو خوف ہو نہ جائے آشکارا شرع پیغمبر کہیں. کہ الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، کہ پیغمبر کے لائے ہوئے آئین سے 100 بار پرہیز کرنا، اس کے قریب نہ جانا. الحذر آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر، حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری. کہ اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب. نہ اس سے پہلے اس کا ایک ہی شعر ہے کہ کرتا ہے دولت کو ہر آلودگی سے پاک و صاف، منعموں کو مال و دولت کا بناتا ہے امین. اور اس سے بڑھ کر اور کیا فکر و نظر کا انقلاب، بادشاہوں کی نہیں اللہ کی ہے یہ زمین. یہ ہے وہ قومی. تو اقبال نے یہ، ہاں نہ میں وہ اصل میں بات دوسری تھی جو کہنا چاہتا تھا، کہ جب اس سے پوچھا گیا نا ابلیس سے کہ یہ لوگ افغانستان کے جو لوگ ہیں، یہ ان کو کھانے پینے کو تو ملتا نہیں، لیکن یہ موت سے نہیں ڈرتے. میں طالبان کی بات نہیں کر رہا، میں اس سے پہلے افغانستان کی بات کر رہا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں باہر میں نکلوں تو مجھے پولیس ہی نہ پکڑ لے تو میں تو طالبان کی نمائندگی کر رہا. تو انہوں نے کہا کہ وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. بات تو سب روح کی ہے. وہ قومی روح اس تعلیم نے آپ کے اندر سے کچل ڈالی ہے، وہ ان انپڑھوں میں موجود ہے. اسی کہا کہ اگر تم چاہتے ہو نا کہ یہ لوگ موت سے ڈرنے لگیں تو روح محمد ان کے بدن سے نکال دو. اور افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. دینی مدرسے نہ کھولو جس میں باقی سیکولر پڑھایا جاتا ہے اس میں پڑھاؤ. اب اس میں ظاہر ہے کہ اگر تم مرد و زن کی مخلوط تعلیم رکھو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ عورت عورت ہی رہے گی، لڑکیاں لڑکی نہیں رہیں گی. میں نے جب کیا وہ مائی منڈا بن جائیں گے. اسی اقبال کہتا ہے جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں جس علم کی تاثیر یہ ہو کہ عورت عورت نہ رہے. کہ جیسے علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہو نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. وہ علم نہیں، وہ تو موت ہے. تو آپ کو تو موت کا زہر پلایا جا رہا ہے ان تعلیم کے زور سے. تو خیر کہہ یہ رہا ہوں کہ اصل میں ہمیں قومی روح دی گئی تھی، اور وہ قومی روح اسی طرح پیدا ہوتی ہے. میں صحیح کی جو وضاحت کرنا چاہتا تھا انشاءاللہ اگلی دفعہ کروں گا. اس سے قومی روح کو پیدا کرنا تو مقصود ہے. اللہ کرے یہ باتیں سمجھ میں آئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.